اور تمام آن لائن سروس کو ہمارے ساتھ اٹینڈ کرنے والوں کی سلامتی ہو۔ عید قیامت المسیح کے بعد کے اس پہلے اتوار کی عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند کی تعریف شکر گزاری کرتے ہوئے ہم گائیں گے زبور نمبر 46۔ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد او سختیاں وچ جڑا ساڈا ہے خدا۔ اور اس کی پہلی، دوسری، تیسری اور 7ویں آیت ہم گائیں گے۔ ہماری صبح کی عبادت دعایام کی کتاب کے پیج نمبر 6 سے شروع ہے۔ آئیے ہم سب مل کر توبہ کی یہ دعا کریں۔ جماعت بیٹھ جائے۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے
اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو۔ پیج نمبر 10 پر سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ پیج نمبر 13 پر سے اے عزیزو، کتاب مقدس کتنے ہی مقاموں میں ہمیں ابھارتی ہے کہ اپنے طرح طرح کے گناہوں اور بدیوں کا اقرار کریں اور ان کی نسبت قادر مطلق خدا کے حضور جو ہمارا آسمانی باپ ہے بہانہ نہ کریں اور نہ ان پر پردہ ڈالیں، بلکہ غریب، عاجز، تائب اور تابعدار دل سے ان کا اقرار کریں، تاکہ اس کے بے حد رحم و کرم سے ان کی معافی ہمیں حاصل ہو۔ اور اگرچہ ہم پر فرض ہے کہ ہر وقت خدا کے سامنے فروتنی سے اپنے گناہوں کو مان لیں، لیکن یہ کرنا خاص کر اس وقت فرض ہے جب ہم اس لیے جمع ہوں کہ جو بڑی بڑی بخششیں ہم نے اس کے ہاتھوں پائی ہیں ان کا شکر ادا کریں، اس کی حمد نہایت لائق طور پر بجا لائیں، اس کا پاک ترین کلام سنیں اور جو چیزیں جسم اور روح دونوں کے لیے درکار ہیں اس سے مانگیں۔ اس واسطے آؤ ہم بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ قادر مطلق خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ چند لمحے خاموشی میں ہم اپنے آپ کو گناہوں کے اقرار کے لیے تیار کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر پیج نمبر 14 پر سے اقرار عام میں شریک ہوں۔ اے قادر مطلق اور کمال رحیم باپ، ہم نے خطا کی ہے اور کھوئی ہوئی بھیڑوں کی مانند تیری راہوں سے بھٹک گئے ہیں۔ ہم نے اپنے دل کے منصوبوں اور خواہشوں کی زیادہ پیروی کی ہے۔ ہم تیرے پاک حکموں کے خلاف چلے ہیں، جو ہم کو کرنا لازم تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اور جو ہم کو کرنا روا نہ تھا وہ ہم نے کیا ہے، اور ہم میں کچھ صحت نہیں۔ لیکن اے خداوند، تو ہم عاجز قصورواروں پر رحم کر۔ اے خدا، جو اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں تو انہیں چھوڑ دے، جو توبہ کرتے ہیں انہیں بحال کر، ان وعدوں کے بموجب جو تو نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی معرفت بنی آدم سے کیے ہیں۔ اور اے کمال رحیم باپ، اس کی خاطر یہ بخش کہ آگے کو ہم خدا پرستی، راست بازی اور پرہیزگاری سے زندگی بسر کریں، تاکہ تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ قادر مطلق اور رحیم خداوند، ہم کو سب گناہوں سے معافی اور مخلصی بخشے، وہ ہمیں دلی توبہ کا موقع، زندگی کی اصلاح اور روح القدس کا فضل اور اطمینان عطا فرمائے۔ آمین۔ اے خداوند، تو ہمارے ہونٹوں کو کھول دے۔ اے خدا، ہمارے بچانے میں جلدی کر۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو۔ خداوند کی حمد کرو۔ پیج نمبر 18 پر سے مزمور 95 ایک آیت ہم باری باری کہیں گے
اور پادری ایڈیسن بینجمن اس میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، اس کے حضور میں حاضر ہوں، اس کی خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گھراؤ اس کے قبضے میں ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریم۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا۔ میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا ابتدا میں تھا، اس وقت ہے اور اب تک رہے گا، آمین۔ آمین۔ پلیز بی سیٹڈ۔ عید قیامت المسیح کے بعد کے پہلے اتوار کی کولیکٹ، پرانا عہد نامہ، خط اور انجیل کا حصہ دعا کے بعد پڑھے جائیں گے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق باپ، تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا کہ وہ ہمارے گناہوں کے سبب مرنے اور ہمارے راست باز ٹھہرنے کے لیے پھر جی اٹھے۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ کینہ اور بدی کا خمیر ایسا دور کریں کہ پاک چلن اور سچائی کے ساتھ ہمیشہ تیری خدمت کرتے رہیں۔ یہ اسی تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ثواب کی بدولت ہو، آمین۔ کلام مقدس میں سے پہلا ورد پرانے عہد نامے میں سے پڑھا جائے گا۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37 باب، پہلی آیت سے 10 آیت تک۔ حزقیل نبی کا صحیفہ چیپٹر 37 ورس 1 to 10۔ ہماری آج کی عبادت کا پہلا ورد عہد عتیق میں سے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ اور اس نے مجھے فرمایا: اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا: اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا: تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ: اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔
پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا، اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ یہاں پہلا ورد تمام ہوا۔ کلام مقدس میں سے دوسرا ورد نئے عہد نامے میں سے خط میں سے پڑھا جائے گا۔ مقدس یوحنا رسول کا پہلا عام خط، اس کا 5 باب 4 آیت سے 12 آیت تک۔ مقدس یوحنا رسول کا پہلا عام خط چیپٹر 5 ورس 4 to 12۔ آج کی عبادت کا ہمارا دوسرا ورد نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 4 آیت سے 12 آیت تک۔ یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 4 آیت سے 12 آیت تک۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا۔ اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے انجیل مقدس کے ورد سے پہلے ہم سب خداوند کی تعظیم میں کھڑے ہوں اور ہم سب مل کر انگلش کورس گائیں گے۔ ہی از لارڈ، ہی از لارڈ، ہی از ریزن فرام دا ڈیڈ اینڈ ہی از لارڈ۔ He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus
are risen from the dead, and you are Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. अंजील मुकद्दस का पढ़ा जाना। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20वां बाब 19वीं आयत से। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, चैप्टर 20 बिगनिंग एट वर्स 19। ऐ खुदावंद तेरा जलाल हो। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भी भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। ऐ मसीह, इस अंजील के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआयाम की किताब के पेज नंबर 30 पर से मसीही ईमान का इकरार करें। पेज नंबर 30 पर से हम सब मिलकर मसीही ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरे मुतलिक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातूस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादरे मुतलिक बाप के दाहिने बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, बदन की क़यामत और अबदी जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, तेरी रूह के साथ भी रहे। खुदावंद हम पर रहम कर। मसीह हम पर रहम कर। हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूरों को मुआफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। प्लीज बी सीटेड। आइए हम दुनिया में अमनो अमान के लिए दुआ करें। ऐ खुदा अमन के बानी और इत्तिफाक के दोस्त, तुझे जानना हमारी अबदी जिंदगी है, तेरी गुलामी पूरी आज़ादी है। हमारे दुश्मनों के सब हमलों में अपने आजिज़ बंदों की हमायत कर, ताकि हम तेरी हमायत पर पूरा भरोसा रखकर
کسی مخالف کے زور سے نہ ڈریں، اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے سبب سے۔ آمین۔ آئیے ہم خداوند کے فضل کے لیے بھی دعا کریں۔ اے خداوند، ہمارے آسمانی باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، تو نے ہمیں آج کی صبح تک صحیح سلامت پہنچایا ہے۔ اپنی بڑی قدرت سے دن بھر ہماری حمایت کر، اور یہ بخش کہ آج نہ تو ہم کسی گناہ میں پھنسیں اور نہ کسی طرح کے خطرے میں پڑیں، بلکہ تیری حکومت سے ہمارے سب کاموں کا ایسا انتظام ہو کہ جو کچھ تیرے حضور راست ہے وہی ہمیشہ کیا کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہم اپنی دعائیں مناجات خداوند کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے خداوند کا شکر ادا کریں کہ اس نے رات بھر ہمارے بدنوں کی، ہماری روحوں کی، ہمارے خاندانوں کی، اپنی کلیسیا کی حفاظت اور مدد کی، اور خداوند نے ہمیں یہ پھر موقع دیا کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ ہم تمام خداوند کے خادموں کے لیے، مبشروں کے لیے دعا کریں کہ جو خداوند کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہم خاص طور پر اپنی لاہور ڈائسس کے تمام کلرجیز، کیٹیکسٹ کے لیے، تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند ان سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم اپنی چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر کے لیے، بشپ پیٹر ہمفری کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے دعا کریں، اور ہم ڈپٹی ماڈریٹر کے لیے دعا کریں، بشپ جان سیمول کے لیے، سیکرٹری مسٹر اینتھنی اعجاز لیمول کے لیے دعا کریں کہ خداوند انہیں خاص طور پر ان مشکل دنوں میں چرچ آف پاکستان کے لیے اپنی حکمت دے کہ وہ اس کے لیے بہتر فیصلہ جات کرتے رہیں۔ ہم خاص طور پر اپنی لاہور ڈائسس کے بشپ عرفان جمیل اور اس کے گھرانے کے لیے دعا کریں۔ خداوند ہمیشہ اپنے خادم کو اپنی حفاظت پناہ میں رکھے، اور اس سارے مشکل وقت میں ڈائسس کی ساری رہنمائی کرنے میں خداوند اسے حکمت، فہم، دانش بھی عطا کرتا رہے، اور خداوند انہیں تمام ذمہ داریوں کو جو نیشنل یا انٹرنیشنل ہیں ان کو نبھانے میں خداوند ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا رہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں، ملک کی سلامتی، خوشحالی کے لیے، ملک کے صدر، وزیر اعظم کے لیے، تمام وزراء اعلیٰ، گورنرز کے لیے، کہ اس مشکل حالات میں خداوند ان تمام اختیار والوں کی اور جتنے بھی اور حکومت کی طرف سے با اختیار لوگ ہیں ان کی پراپر رہنمائی کرتا رہے، تاکہ اس مشکل وقت میں وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ملک کا انتظام بہتر طریقے سے چلاتے رہیں، اور ہر ایک شہری سے انصاف پسندی سے پیش آئیں۔ ہم اپنے ملک کی پاک فورسز کے لیے بھی دعا کریں، آرمی کے لیے، نیوی کے لیے، ایئر فورس کے لیے، اور خاص طور پر CNC جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے دعا کریں کہ اس مشکل وقت میں وہ پوری افواج کی رہنمائی کر سکے۔ ہم پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے بھی خاص دعا کریں کہ وہ ان دنوں میں خاص خداوند کی حکمت سے ملک کی تمام ان جو بھی آئین ہیں، جو بھی انسٹرکشنز ہیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کر سکیں، تاکہ اس وبا سے اور اس کرونا وائرس سے سب لوگ محفوظ رہ سکیں۔ جو لوگ بھی اس کرونا وائرس سے پوری دنیا سے
موت کے منہ میں جا چکے ہیں، ہم ان کے خاندانوں کے لیے دعا کریں۔ خداوند ان سب کو تسلی، اطمینان عطا فرمائے، اور جو کوئی بھی افیکٹڈ ہیں خداوند انہیں جلد صحت یابی عطا کرے، اور تمام دوسرے لوگوں کو بھی احتیاط کرنے کا فضل دے تاکہ وہ تمام ان احتیاط کے طریقوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ان دنوں ہم خاص طور پر اپنے ملک کے اور تمام دنیا کے ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، تمام پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، اور جتنے بھی ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے خداوند سے خاص دعا اور منت کریں کہ جو فرنٹ لائن پر ہیں خداوند ان کی ہمیشہ حفاظت کرے، اور خداوند انہیں کسی بھی اس وبا اور کرونا وائرس کے اثر سے محفوظ رکھے، تاکہ وہ تمام ان بیمار، افیکٹڈ، دکھی لوگوں کی پورے طور پر وہ ٹریٹمنٹ کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہ صحت یاب ہو سکیں۔ ہم ان تمام پریئر پوائنٹس کو یسوع المسیح کے نام سے خدا باپ کے حضور پیش کریں گے، اور پادری ایڈیسن بینجامن اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ اے ہمارے ازلی ابدی جلالی قادر مطلب مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے رات بھر ہماری حفاظت و نگہبانی کی، اور یہ آج کا خداوند مبارک دن ہماری زندگیوں میں بخشا۔ یہ فتح مند دن تاکہ خداوند ہم تیرے حضور میں آ سکیں، تیری عبادت کر سکیں۔ بے شک خداوند ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی تیرے حضور آ سکتے ہیں، اور خداوند ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے گزشتہ دنوں میں ہماری حفاظت و نگہبانی کی ہے، آنے والے دنوں میں بھی اپنے لوگوں کی پوری حفاظت اور نگہبانی کر۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے تمام مبشروں کے لیے، تمام منادوں کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو تیری منادی کرتے ہیں اس ملک میں، ملک سے باہر، اور خداوند پوری دنیا میں، تو اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت و نگہبانی کر، اور ان کی خدمت کو خداوند تو پھلدار اور مؤثر بنا۔ بہت سے لوگ تجھے جان سکیں، بہت سی روحیں تیرے لیے خداوند جیتی جا سکیں۔ آسمانی باپ، ہم اپنے چرچ کے لیے، چرچ و پاکستان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو چرچ و پاکستان کی تمام انتظامیہ پر اپنی خاص برکت نازل کر۔ ہم ماڈریٹر صاحب کے لیے خاص دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ان کو، ان کے خاندان کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ، اور جو ذمہ داری تو نے ان کے کندھوں پر ڈالی ہے خداوند وہ اسے احسن طور پر ادا کر سکے۔ ان کی ٹیم کے لیے بھی ہم خاص دعا کرتے ہیں، ڈپٹی ماڈریٹر کے لیے، اور اسی طرح جنرل سیکرٹری صاحب کے لیے خداوند تمام ان پر تو اپنی خاص برکت دے، ان کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ، اپنی الہی دانش اور حکمت عطا کر، تاکہ خداوند وہ چرچ و پاکستان کا انتظام تیرے خوف میں اعلیٰ طور سے چلا سکیں، اور خداوند اس ملک میں تیری منادی کثرت سے کی جائے، اور بہت سے لوگوں تک تیرا نام پہنچایا جا سکے۔ جو تجھے نہیں جانتے ہیں وہ تجھے جان لیں اور تیرے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے خداوند چرچ پاکستان میں اور سسٹر آرگنائزیشنز میں خداوند تو نے خاص کام کیا ہے۔ ہم اس وقت منت کرتے ہیں کہ تمام آرگنائزیشنز پر بھی تو اپنی خاص برکت والا ہاتھ بڑھا، ان کی خدمت کو بھی پھلدار اور مؤثر بنا۔ آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں لاہور ڈائسس کے لیے اور دیگر تمام ڈائسس کے لیے بھی، لیکن خداوند خاص دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے بشپ عرفان جمیل پر اپنا خاص الہی حکمت والا ہاتھ بڑھا، تاکہ خداوند تیرا بندہ تیرے الہی حکمت سے معمور ہو کر تیرے روح کی رہنمائی اور ہدایت سے ڈائسس کا ایسا انتظام چلائے جو تیری مرضی کے عین مطابق ہو، اور خداوند اس ڈائسس میں
تیرا نام کثرت سے عزت اور جلال پا سکے۔ تمام پادری صاحبان کے لیے، تمام ڈی ایس صاحبان کے لیے، تمام مناد کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں۔ تو خداوند ان کو، ان کے خاندانوں کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ۔ ان دنوں میں خاص طور پر خداوند ان کی بڑی مدد کر، تاکہ خداوند وہ جس طور سے بھی تیری خدمت کرتے ہیں وہ تیری خدمت پھلدار اور مؤثر ہو سکے۔ خداوند ہم اپنے چرچ کے لیے بھی خاص دعا کرتے ہیں، پادری صاحب کے لیے، پادری سلیم سلطان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ہم تجھ سے برکت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ جیسے خداوند تیرا بندہ تیری خدمت انجام دیتا ہے، خداوند اور بھی زیادہ ان کی خدمت کو مؤثر اور پھلدار بنا۔ ان دنوں میں خاص طور پر خداوند ان کو الہی دانش اور حکمت دے، تاکہ خداوند ان مشکل حالات میں وہ اس طور سے تیری خدمت انجام دیں کہ کلیسیا بالخصوص برکت پائے۔ اور خداوند آسمانی باپ، میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنی خدمت کا کام جو لیتا ہے اس میں بڑی مدد اور رہنمائی کر، تاکہ خداوند تیری خدمت اعلیٰ طور سے انجام کو پہنچ سکے اور اس کا جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے۔ آسمانی باپ، ہم اس وقت خاص دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ملک کے اعلیٰ اختیار والوں کے لیے، گو کہ بادشاہی اس دنیا پر تیری ہے، حاکمیت تیری ہے، لیکن خداوند تو اپنی مرضی سے حکمرانی اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم منت کرتے ہیں کہ اس ملک کے جتنے بھی اقتدار کے حکمران ہیں خداوند، وہ سب تیرے خوف میں رہ کر اس ملک میں اس کا انتظام چلائیں، تاکہ عوام اور خصوصی طور پر تیری کلیسیا آزادی کے ساتھ اس ملک میں تیری گواہی دے سکے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تمام فورسز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم آرمی کے لیے، پاک فضائیہ کے لیے، پاک نیوی کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، پولیس کے لیے اور دیگر تمام ایجنسیز کے لیے جو خداوند اس ملک میں حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ خداوند تو ان کی بڑی مدد رہنمائی کرتا کہ اس ملک کی حفاظت تیری مدد سے ایسے کی جائے کہ دشمن کبھی بھی اپنا وار نہ چلا سکیں، بلکہ خداوند تیری محافظت و نگہبانی ہمیشہ اس ملک پر رہے۔ آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں دنیا بھر کے تمام ڈاکٹرز کے لیے، تمام نرسز کے لیے، تمام پیرامیڈک سٹاف کے لیے جو اس وقت خداوند فرنٹ لائن پر اس وبا کے خلاف لڑتے ہیں، تو ان کی بڑی حفاظت و نگہبانی کر اور خداوند ان کی خاص مدد کر، تاکہ وہ خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی اس وبا سے بچا سکیں۔ آسمانی باپ، جو تیرے پاس اس وبا کا شکار ہو کر پہنچ گئے ہیں، ہم ان کے خاندانوں کے لیے تجھ سے ڈھارس اور تسلی کی التجا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند کہ ان کے خاندانوں کو تسلی بخش، وہ تسلی جو صرف تیرے پاس ہے۔ آسمانی باپ، ہم منت کرتے ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہیں تو ان کو جلد صحت عطا کر، تاکہ وہ اپنے خاندانوں میں، اپنے لوگوں میں جائیں اور تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اور جو محفوظ ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو آنے والے دنوں میں بھی ان کو محفوظ رکھ، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں خداوند تو اس وبا کو اس ملک سے، اس دنیا سے موقوف کر دے۔ تو خداوند اپنی ایسی قدرت کو ظاہر کر کہ یہ وبا ہمیشہ کے لیے جائے اور تیرے لوگ آزاد ہوں، پھر سے بحالی آئے، تیرے گھر کھل جائیں، تیری خداوند ہیکل، پاک ہیکل میں تیری عبادت اور پرستش کے لیے لوگ فراہم ہو سکیں۔ خداوند تو مہربانی اور کرم کی نظر کر۔ اگر خداوند یہ ابلیس کا کام ہے تو اس کے کام کو اپنے قدرت سے نیست کر دے، اور اگر خداوند ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے، بنی نوع انسان کے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ تو خداوند سزا کے طور پر اس وبا کو لایا ہے، ہم منت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہماری خطاؤں غلطیوں کو بخش دے۔
اور اس وبا کو معکوف کر۔ آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو خاص طور پر ان دنوں میں ہماری کلیسیا پر اپنی خاص رحمت اور شفقت کا ہاتھ بڑھائے رکھ۔ یہ وبا کسی بھی خاندان کو، کسی فرد کو، کسی بھی کلیسیا کو خداوند نقصان نہ پہنچانے پائے، بلکہ تیری حفاظت ہمیشہ تیرے لوگوں کو دستیاب رہے۔ آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے۔ ہماری ساری التجا، دعا اور منت کو سن لے، کیونکہ سب کچھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ چند ایک اناؤنسمنٹس ہیں۔ جو لوگ بھی آن لائن ہماری سروس کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے ابھی تک یعنی ہماری آن لائن سروس کے طریقہ نہیں، وہ فیس بک پر جا کر سینٹ میری مگدلینی چرچ لاہور کینٹ کے پیج کو جب لائک کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر سروس میں آن لائن ہو سکیں گے، اور پھر وہاں سے انہیں تمام انفارمیشنز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی۔ آج کے اس سنڈے میں، مارچ کے مہینے میں، میں نے مسٹر اینتھنی اعجاز لیمول انہیں ان کی اہلیہ کو اپنے چرچ میں دعوت دی تھی کہ وہ پاکستان بائبل سوسائٹی سنڈے ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں۔ مستقبل کے کاموں کو خداوند ہی جانتا ہے، ہمیں یعنی نہیں علم تھا کہ یہ حالات ہوں گے، لیکن میں پھر بھی شکر گزار ہوں میں مسٹر اینتھنی اعجاز لیمول اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر مرینا لیمول کا کہ وہ ہمارے درمیان ہیں اور وہ خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ آن بہاف آف دا کانگریگیشن اینڈ دا کلرجی، میں سر جی آپ کو اور ڈاکٹر صاحبہ کو ہم بڑا وارملی ویلکم کہتے ہیں، اور یہ حالات ہے کہ سب طرف لاک ڈاؤن ہے، لیکن ہم نے اپنی کلیسیا میں اس بات کو رکھا ہے کہ جب سب کچھ بحال ہوگا ہم ایک بڑی شکر گزاری کی عبادت کریں گے اور خداوند کا شکر ادا کریں گے کہ خداوند نے محفوظ رکھا، سب کچھ بحال کیا، اور ہم اس شکر گزاری کی عبادت میں ضرور آپ کو یاد رکھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ خداوند مسٹر اینتھنی اعجاز لیمول، ان کے گھرانے کو، بائبل سوسائٹی کو، ان کی ساری خدمات جو ڈائسس آف لاہور میں ہیں، چرچ آف پاکستان میں ہیں اور انٹرنیشنل یونائٹڈ بائبل سوسائٹیز میں ہیں، خداوند ہمیشہ ان سب سروسز کو برکت عطا کرے۔ آئیے ہم خداوند کی تعریف شکر گزاری کرتے ہوئے گیت گائیں گے 308، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ اور اس گیت کے بعد مسٹر اینتھنی اعجاز لیمول خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس، یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ ہے انسان کی چالوں کو بدلے، یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو
बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। है क्या जिंदगी बख्श इसका पैगाम, ये जिंदा कलाम, ये जिंदा मुदाम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाम, ये बाइबल मुकद्दस। ज़ुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में दंसे हुए थे। ज़ुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में दंसे हुए थे। लाएगा उनको सदाकत का जाम, ये जिंदा कलाम, ये जिंदा मुदाम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाम, ये बाइबल मुकद्दस। हलाकत से सबको वो जिंदगी में लाए, यूं भटके हुओं को खुदा से मिलाए। हलाकत से सबको वो जिंदगी में लाए, यूं भटके हुओं को खुदा से मिलाए। वहाँ देगा उनको वो अबदी आराम, ये जिंदा कलाम, ये जिंदा मुदाम, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाम, ये बाइबल मुकद्दस। हमें चाहिए यीशु को दिल में बसाए, शबो रोज उसके ही नगमात गाए। हमें चाहिए यीशु को दिल में बसाए, शबो रोज उसके ही नगमात गाए। अबदी खुशी का है इसमें पैगाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाम। तशरीफ रखिए। मैं पादरी साहब आपकी पैरिश काउंसिल कलीसिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। आप हमेशा बड़ी मोहब्बत के साथ दावत देते हैं और बड़े प्यार के साथ खुशामदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी जानिब से अपनी अहलिया प्रोफेसर डॉक्टर मरीना आप तक सबको सलाम पहुँचाना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हुई हैं कोविड-19 के बाइस, कोरोना वायरस। बहुत कुछ पीछे चला गया बहुत सारी बातों में। अभी 16 को हमने इंटरनेशनली कुछ लीडर्स यूबीएस के मुत्तहदा बाइबल सोसाइटीज़ के हमने जूम पर मीटिंग की और ये हिसाब किताब लगाने की कोशिश की कि इसका असर कितना पड़ेगा तमाम काम काज पर, खिदमत के ऊपर बाइबल से मुतल्लिका। हम शुक्रगुजार हैं कि तकरीबन 75% बाइबल सोसाइटीज़ 4 से 6 माह गुजारा कर लेंगे
اور یہ ایک اچھی بات ہے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہماری سیکنڈ کنسائنمنٹ بھی بائبلز کی کراچی پہنچ گئی. ہوپ فلی اگلے ہفتے ہم اس کو کلیئر کروائیں گے. باوجود ان ساری باتوں کے بہت کچھ مجبوراً کرنا پڑتا ہے اور کام چلتا ہے, بالکل رک نہیں جاتا. آف کورس سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر ہم چرچ کی تاریخ میں جائیں تو بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم دنیا کی تاریخ میں جائیں بہت سے سبق ہمارے لیے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم خاص طور پر ایک مضمون پر توجہ دیں, اور وہ ہے یسوع مسیح ہمارا محکم قلعہ اور ہماری مستحکم چٹان ہے, سالڈ راک. اس پر آج توجہ دیں گے. آئیے ہم دعا کریں. اے خداوند, ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہماری اصلاح اور ترقی کے لیے مؤثر ہے. خداوند, جب اسے آج کھولتے, سیکھتے, سمجھتے ہیں, اپنے روح کا مسا بخش ہمارا ذمہ لے, یسوع کے نام سے, آمین. اگر آپ چرچ کی تاریخ دیکھیں, چرچ ہسٹری, پہلی صدی 70 عیسوی نیرو بادشاہ نے ہیکل برباد کر دی اور روم کو جلا دیا گیا, اور روم کو جلانے کا ذمہ مسیحیوں پر ڈال دیا گیا. اور 70 عیسوی سے چرچ کے اوپر ہزار ثانی ہے. مکاشفہ کی کتاب بہت کچھ اس پس منظر میں درج کرتی ہے جو روم کے ساتھ چرچ کا ایشو ہوا. اور یہ وہ دور تھا جب مسیحیوں کو لائن میں کھڑا کر کے تو نیزہ باز ان کا مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک نیزے سے کتنے مسیحیوں کو چھیدیں گے وہ. پھر ان کو زندہ شیروں کے آگے ڈالا جاتا. شام کو جب ان کے اسٹیڈیم میں کھیلیں ہوتی اور وہ ہونا, تو جو مشالیں جلائی جاتی ان کے ساتھ 3 4 5 مسیحیوں کو باندھ کر جلایا جاتا تھا. اور یہ جو ہزار ثانی ہے, یہ چرچ ہسٹری کھولیں تو یہ 325 عیسوی تک چلتی اس طرح سے, یعنی لگ بھگ آلموسٹ 200 رفلی 75 سال 70 سال. اور یہ وہ دور ہے کہ اوپنلی کوئی بھی اپنا, یعنی کوئی بھی مسیحی کرسچن اوپنلی اقرار نہیں کرتا, ظاہر نہیں کرتا کہ وہ کرسچن ہے. اور صلیب کا نشان نہیں تھا اس دور کے اندر. اس دور میں مچھلی اختس استعمال کرتے تھے اور وہ چوری چوری نشان بناتے تھے. اگر میں لاہور میں آیا ہوں, میں نے نشان بنایا پانی پیتے ہوئے یا زمین پر, اور پادری صاحب نے بنا دیا, تو پھر ہمیں سمجھ آ گئی ہم دونوں مسیحی ہیں. پھر ہم رابطہ کرتے تھے, چھپ چھپ کر عبادت ہوتی تھی. یہ سلسلہ 325 تک چلا جب کانسٹنٹائن کرسچن ہو گیا, اور پھر یہ سلسلہ ختم ہوا ہزار ثانی کا. اور آج تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو آج ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے, مجبوری ہے. اور چرچ میں بھی جب 8-10 لوگ بیٹھے ہیں, ہم وہ بھی کم سے کم 6-6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے. تو یہ کوئی ایسی, یہ نیچرل سی بات ہے, پریکاشن احتیاط کرنا کوئی بری بات نہیں. ہم نے ایسٹر پر کوئی گیدرنگ نہیں کی, کئیوں کو برا بھی لگا. میں اور ڈاکٹر صاحب ہم پھنسے ہوئے, ہم نے 21 کو بچوں کے پاس دبئی چلے جانا تھا, فلائٹس بند ہوں گی, ہم نہیں جا سکے. تو یہ اٹس پارٹ آف لائف, یہ زندگی کا ایک سلسلہ ہے. 11 جنوری 2020 چائنا میں پہلی موت ریکارڈ کی گئی کووڈ-19 کے باعث. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وائرس لنگز پر افیکٹ کرتا ہے اور پھر آپ سفوکیٹ ہو جاتے ہیں, یعنی سانس لینا مشکل اور بند ہو جاتا ہے, جس سے موت واقع ہوتی ہے. 1912 میں انفلوئنزا کا وائرس آیا, ایپیڈیمک تھا, پینڈیمک بنا. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ 55 لاکھ لوگ انفلوئنزا سے مرے. صبح سمٹمز ہوتے تھے, شام تک ڈیتھ ہو جاتی تھی. اور آج اس کا وائرس کا ویکسین ہے اور اس طریقے سے اس کا اثر انداز نہیں ہوتا.
آج جو صبح 2:58 کے فگرز میں نے دیکھے، آج صبح کے جو ایک سائٹ ہے گلوبل جو اپڈیٹ دیتی ہے پوری دنیا میں، اس وقت 23,31,000 کرونا وائرس کے انفیکٹڈ لوگ ہیں، اور جس میں جو سیریس ہیں وہ صرف 4% ہیں، 55,000 کے قریب۔ پاکستان میں آف کورس ابھی 8 کی اور کنفرم ہوئی ہے ڈیتھس، لیکن اس رات کے فگر کے مطابق 7,638 ہیں اور 143 اموات ہوئی ہیں۔ ہم اس سے پریشان ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے دوسری طرف میں کچھ فگرز آپ کو دوں، یہ بھی حیران کن فگرز ہیں۔ دنیا میں، پوری دنیا میں، چونکہ کرونا وائرس دنیا میں پھیل گیا اور ہم اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی آبادی میں جو اموات ہوتی ہے، نارمل نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے جو، ٹھیک ہے، آپ حیران ہوں گے، روزانہ ہر روز نیچرل ڈیتھ جو ہے 1,51,600 ڈیتھ ہوتے ہیں، روٹین کی نارمل ڈیتھس ہیں پوری دنیا میں۔ کتنی؟ 1,51,600 ڈیلی لوگ مرتے ہیں، اور ہم شاید کرونا وائرس سے بہت پریشان ہو گئے، یہ اتنا فگر نہیں ہے۔ اس میں سے جو مرتے ہیں 1,51,000 میں سے، اکارڈنگ ٹو دس ڈیٹا، اس ڈیٹا کے مطابق 1,00,000 لوگ وہ ہیں جو بڑھاپے سے مرتے ہیں ڈیلی، ایج فیکٹر ہے ان کا، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ 70 اور 80 اگر طاقت ہو، ٹھیک ہے، یہ تو یہ حد خدا نے باندھ دی نا، میں نے تو نہیں باندھی، آپ نے نہیں باندھی، اور یہ نیچرل ایوریج اسی ایج پر ہم چلے جاتے ہیں۔ فی گھنٹہ 6,316 اموات ہیں، پر منٹ 102، اور پر سیکنڈ 2 اموات ہیں۔ یہ نارمل ہے روٹین کی ڈیلی۔ سو ٹیکنیکلی ہر سال پوری دنیا میں نیچرل ڈیتھ سے جو مرتے ہیں، بیماری آ گئی، اولڈ ایج وغیرہ وغیرہ، وہ ہیں 55 لاکھ لوگ مرتے ہیں ڈیلی، سالانہ۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کرونا کو اتنا خوفناک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر روز ہم اپنی زندگی میں خاندانی طور پر، شخصی طور پر، جب ہم اپنی زندگی کا خاندانی طور پر جب تجزیہ کرتے ہیں، شخصی تجزیہ کریں گے، تو ہر کوئی بڑی، یعنی یہ میں وثوق سے کہتا ہوں، ہر کوئی شخص کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کر سکتا ہے جو خاندانی طور پر یا شخصی طور پر کرائسس سے نکلے، وہ لوگ مشکلات سے نکلے۔ میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی اکتوبر 1968 میں ڈبل ڈیکر کے نیچے آ گیا تھا، اور ہمیں اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے پہلے 15 دن تو ڈاما ڈول ہی رہے، پتہ نہیں بچتا کہ نہیں بچتا۔ اس کے بعد 3 ماہ وہ UCH میں ایڈمٹ رہا، 5 میجر آپریشنز ہوئے، 16 بلڈ ٹرانسفیوژنز ہوئی، اور آخری آپریشن تک یہ گارنٹی نہیں تھی کہ ٹانگ بچتی ہے کہ نہیں بچتی، ٹھیک ہے، لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں، آج وہ چلتا پھرتا ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، بلکہ دادا اور نانا دونوں ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ وہ کرائسس، وہ ہمیں معلوم ہے وہ دور کیسا گزرا ہم پر۔ میری امی نرس تھیں، 3 ماہ انہوں نے اس کے ساتھ UCH میں رہیں۔ ڈاکٹر بوس جنہوں نے ہارٹ سرجری پاکستان میں شروع کی، انہوں نے ان کو اس کا علاج کیا۔ اور اب خود مطلب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی زندگی کا حصہ ان کی دور میں ایسا آیا جہاں وہ مشکلات سے نکلے، گزرے اور نکلے، اور خدا نے فتح یابی بخشی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو خیال میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کیا کہا کہ جیزس از آور راک، یسوع ہماری چٹان ہے، محکم قلعہ ہے۔ زبور 95 پڑھا، جب ہم مزامیر میں جاتے ہیں تو کنانی لوگ تھے جو بت پرست قوم تھی۔ اب جب زبوروں کو پڑھیں گے، اٹس ویری انٹرسٹنگ، وہ اپنے دیوتاؤں کا سٹینڈرڈ
وہ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی مانند بلند ہے، سمندر کی طرح وسیع ہے، آسمان کی طرح اونچا ہے. مطلب وہ اس طرح پیش کرتے تھے. لیکن جب ہم خدا باپ کے بارے میں یعنی زبور میں جائیں گے تو وہاں وہ کہتا ہے یعنی ہمارا خدا یہوہ وہ خدا ہے جس نے پہاڑ بنائے، جس نے سمندر بنائے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یہ ان کی مانند نہیں ہے بلکہ ان کا بنانے والا ہے. زبور میں ایک اور تصور بڑا واضح ہے، محکم قلعہ. اور جب جنگ سسٹم کو ہم سمجھے پرانے دور کے اندر، لاہور کا قلعہ دیکھیں، لال قلعہ دلی میں ہے اور بہت سارے ہیں، اٹک کا قلعہ ہے. یہ مضبوط کنسٹرکشنز تھیں جو دشمن سے بچنے کے لیے محفوظ رکھتی تھیں. تو زبور میں خدا کو محکم قلعہ بھی کہا گیا ہے. جب تھسلونی کا خط پڑھیے، پہلا خط 5 باب 9 سے 10 ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں پر وہ کہتا ہے چاہے ہم جیے اور یا ہم مریں. ٹھیک ہے، ہمارا جینا اور مرنا دونوں مسیح کی اس امید کے اوپر ہے. یعنی مرتے بھی ہم نا امید نہیں ہیں، اور اگر ہم جیتے بھی ہیں، اگر ہم مسیح میں ہیں تب بھی ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں ہم، کیونکہ جیزس از آور راک. وہ ہماری مستحکم چٹان ہے، ایک مضبوط چٹان ہے، ریت نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی بنیاد، اس کی سب سے بڑی جو مضبوطی ہے اس چٹان کا پختہ ہونا، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ مسیح مرا اور وہ جی اٹھا اور وہ آسمان پر اٹھایا گیا زندہ، اور وہ دوبارہ آئے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ کئی دفعہ کرتے ہیں کہ وہ جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. آنے والا صحیح ترجمہ ہے. کئی دفعہ انگریزی میں who will be ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اردو کا ترجمہ مضبوط ہے، وہ جو تھا اور وہ جو ہے اور وہ جو آنے والا ہے. اور یہ بنیادی بات ہے جو ہمارے اس ایمان کو، ہمارے اس چٹان پر جس پر ہم پختگی سے، مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں مضبوط قرار کرتی ہے. یہودی تصور میں اور مشرق بعید کے تصور میں ایک تصور پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی، وہ شخص جو زندہ اٹھایا جائے گا واپس آئے گا. اور بائبل کے مطابق 2 شخصیات ہیں، ایلیا اور ہنوک. آج بھی یہودی لوگ ایک کرسی خالی رکھتے ہیں ایلیا کے لیے، اور یہ بھی خیال ہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے ایلیا آئے گا، جو ہم اکثر جس کے تفسیر ہم یوحنا کے لیے کرتے، بپتسمہ دینے والے کے لیے. لیکن مسیح کی مضبوطی کس بات میں ہے؟ مسیح ایلیا اور ہنوک موت کے چکھے بغیر آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن یسوع مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد پھر آسمان پر اٹھایا گیا. اور یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ اس کو پورا اختیار ہے، وہ مضبوط ہے، وہ محکم قلعہ ہے، وہ ایک مضبوط چٹان ہے، وہ ریت نہیں ہے، کھوکھلا پن نہیں ہے، پختگی ہے اس کے اندر. یہ بات خدا کا ہم شکر کرتے ہیں. چونکہ وہ پختہ ہے، چونکہ وہ چٹان مضبوط ہے، اس لیے ہماری امید زندہ ہے. ہم نا امید نہیں ہوتے. اس لیے پولس خطوط میں، اور یہ بار بار بات آتی ہے، نا امیدی کی بات نہیں ہے، قطعاً نہیں آتی. اس میں ایک شادمانی کی تصور پایا جاتا ہے. اس لیے کئی چرچز امریکہ میں جب فیونرل ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو وہ جنازے کی عبادت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سیلیبریشن. اس کو سیلیبریشن کہتے ہیں. کیوں؟ کہ اس موت کے دروازے سے ایک ایماندار نکل کر خدا کے ساتھ اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. یہ موت دروازہ ہے، اس کے بغیر آپ منتقل نہیں ہوں گے اس نئی زندگی کے اندر. اس لیے ایک یہ خوشادمانی والی بات ہے. تیسری بات ہے، ایک تسلی کی بات ہے. اگر مسیح نہ مرتا، جی نہ اٹھتا، ہم نا امید رہتے ہیں. پولس کہتا ہے ہماری منادی بے فائدہ ہوتی. سو ہم خدا کے شکر گزار ہیں.
مسیح کا محکم قلعہ ہونا، مسیح کا ایک چٹان پختہ ہونا ہمارے لیے ہمارے مستقبل کے اس امید کی سب سے بڑی روشنی اور تسلی ہے. ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. پطرس کا خط، پہلا خط، اس کا پہلا باب 24-25 بڑی مشہور آیات ہے کلام مقدس کے لیے، اور وہ بات کرتا ہے کہ کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے. گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیشہ تک قائم رہتا ہے. اور یہ بے شک سچی بات ہے. آپ اگر ہسٹوریکلی سارے قدیمہ کے تعلق سے یہ سارا سلسلہ دیکھیں تو بہت سے اسکالر کہتے ہیں یہ معجزے سے کم بات نہیں کہ کلام ہم تک آج جس طرح پہنچا، محفوظ طریقے سے، لا تبدیل ہے، با اختیار ہے. یہ کمال ہے، یہ خدا کا کبھی ہاتھ اس کے اندر. بے شک ہم گھاس کی مانند ہیں، ہماری ایک بلبلہ ہے. بیسیکلی انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے برعکس اگر وہ چٹان پختہ ہے تو اس لیے کہ اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے. یسوع خود کلام مجسم ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا جیسا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. وہ کلمہ ہے، وہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ امید ہمیں ملتی ہے. 37 باب پڑھا گیا پرانے عہد نامہ سے حزقیل کا. غالباً 3 یا 4 حوالہ جات ہیں جو پرانے عہد نامہ میں ملتے ہیں آپ کو، جو مسیح کے جو ہمیشہ کی زندگی یا مستقبل کی بات کرتے ہیں. ان میں سے یہ بڑا مشہور حوالہ ہے. جب نکودیمس سے مسیح کی گفتگو ہے یوحنا 3 باب میں، جب یسوع اس کو کہتا تو استاد ہو کہ نہیں سمجھتا، کیا تو نہیں جانتا؟ تو مسیح کا اشارہ 37 باب کی طرف تھا، حزقیل. ٹھیک ہے. اور ادھر کیا پڑھتے ہم؟ کس چیز نے ان ہڈیوں میں گوشت اور سب کچھ پیدا کیا اور دم ڈالا اور وہ زندہ ہوئی؟ کیا چیز ملتی ہے آپ کو؟ کلام، نبوت، کلام کرنا. اور یہ خوبصورت خیال پایا جاتا ہے. یوحنا 10:35 پڑھیے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے خدا کا کلام پختہ ہے، ٹوٹے گا نہیں، مضبوط ہے اپنی جگہ. زبور 19 اور زبور 119 دونوں خوبصورت ہے خدا کے کلام کے لیے. 19 کی 152 آیت کہتی ہے کہ تیری شہادتیں ازل سے ان کی بنیاد ازلی ہے. ان کی بنیاد از فار ایور، ان کی فاؤنڈیشن از فار ایور اینڈ ایور. اور 119 زبور بڑا خوبصورت ہے. 10 الفاظ مختلف عبرانی زبان کے خدا کے کلام کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. متی 7:24 پڑھیے گا. بڑا مشہور بچے ہوتے ہم نے سیکھا، جس نے چٹان پر گھر بنایا اور جس نے ریت پر بنایا. اور وہاں پڑھے، تفسیر پڑھے، وہ کہتا ہے کہ وہ جو کلام کا سننے والا اور اس پر ایمان لانے والا ہے وہ ایک چٹان پر گھر بنانے کے مترادف ہے. سو یہ خدا کا شکر کرتے ہیں. اسی بنیاد پر ہماری امید زندہ ہے، اسی بنیاد پر ہم کھڑے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. چٹان مسیح ہے، راست باز ہے. ٹھیک ہے. اس نے ہر تقاضا پورا کیا اور پورا کر کے بغیر عیب کے، وہ ابھی ہم اس سیزن سے گزرے ہیں. اگر آپ پام سنڈے سے پیشن ویک کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ایسٹر تک جائیں، جی اٹھنے تک، تو گڈ فرائیڈے کے درمیان جو 4-5 دن ہیں وہ مسیح کے لیے سب سے مشکل دن ہے آزمائش کے اعتبار سے، جس کو ہم پیشن ویک کہتے ہیں. اور 19 باب پڑھیے گا. 19 باب میں جب پلاطوس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہاں پر بڑا کلیئرلی لکھا ہے، 3 مرتبہ پلاطوس کہتا ہے میں اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتا. اس وقت کی وہ اتھارٹی تھی اور وہ ڈکلیئر کرتا ہے. اور اگر آپ خروج 12 باب میں جائیں اور عید فصح کی ڈیٹیل پڑھیں، ٹھیک ہے، تو پام سنڈے 10 نسان کو پڑتا ہے جب برہ لیا جاتا تھا. اور یسوع مسیح کا پام سنڈے کو یروشلم میں داخل ہونا اپنے آپ کو بطور برہ پیش کرنا ہے قربانی کے لیے. اور وہ جو 4 دن ہیں گڈ فرائیڈے تک،
وہ 4 دن 14ویں کو ذبح اس لیے کرتے تھے کہ 4 دن اس کو پرکھتے تھے، اگر کوئی عیب ہے تو اس کو بدلا جائے، اور وہ 4 دن مسیح کی آزمائش ہے، اور پھر پلاطوس اناؤنس کرتا ہے۔ تو دوسرے معنوں میں ہمارا جو مسیح یسوع المسیح ہے، جو ہماری چٹان ہے، جس پر ہماری بنیاد ہے ایمان کی، وہ راست بازی کے تمام تقاضے سٹینڈرڈز پورا کرتا ہے۔ جو ایک اور پوائنٹ میں سیکنڈ پوائنٹ لینا چاہتا ہوں محکم قلعے کے تعلق سے، چٹان کے تعلق سے، سوورن اوور آل، یعنی ہر ایک پر حکمران ہے، ہر ایک سچویشن میں، ہر ایک کانٹیکسٹ کے اندر، ہر ایک مرحلے کے اندر۔ میں نے آپ کو اپنی خاندانی گواہی شیئر کی اپنے چھوٹے بھائی کی، مجھے تیسرے دن سمجھ میں آئی کہ سچویشن کیا ہے۔ 2 دن میں نے کہا ٹانگ ٹوٹی ہے، چلو بتھیری لوگوں کی ٹوٹتی ہے، پلستر بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سچویشن میں ٹھیک ہے امی پریشان ہوتی تھی، ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، سوال اٹھتے یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، ان کے ساتھ کیوں نہ، یہ نیچرل سوال ہے۔ روت کی کتاب پڑھیے، پہلا باب 20 اور 21 آیت۔ روت گلا کرتی خدا کے ساتھ، تو نے میرا خاون لے لیا، میری بہو لے لی، بیٹے لے لیے، ٹھیک ہے، گلا ہے، پڑھیے وہاں پہ دھیان سے۔ ایوب کو دیکھیے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں تھی، اس کو شیطان نے کہا انہوں نے کہا آزما لے، ٹیسٹ کر اس کو، ٹھیک ہے۔ اور بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں ایسے مراحل آتے ہیں جو ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمیں اس سے گزرنے کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اور ہم جب اس میں فتح یابی پاتے ہیں تو شادمانی ہے۔ وہی روت، ٹھیک ہے، نیومی کا ذکر، نیومی ذکر کرتی ہے کہ میرے بیٹے مر گئے، اور وہ روت جو وفاداری کے ساتھ واپس آ جاتی ہے، بوئز سے نکاح کرتی ہے، اور جو فرشت ہے جن کے ذریعے سے مسیح کی آمد ہے، آپ اس کا نام پڑھیے، اس میں بوئز اور روت کا نام آتا ہے۔ سو مشکلات سے ہم گزر جاتے ہیں، خدا فتح یابی بخشتا ہے۔ سچویشنز نیگیٹو ہوتی ہیں زندگی کے اندر۔ تیسری بات محکم قلعے کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تعلق، یہ جو بنیاد خدا نے رکھی، یہ جو مسیح میں بنیاد ہے، اس کی چاشنی خوبصورت ہے، میٹھی ہے، ہمیں تسلی بخشتی ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوحنا کا خط پڑھا گیا آج صبح، جتنوں نے اسے قبول کیا، جس کے پاس بیٹا اس کے پاس زندگی ہے۔ یہ ہمیں پریولیج ملا، یہ اوپن انویٹیشن خدا نے دیا کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ چلیں، اس تعلق میں رہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے دور میں مشکلات، مختلف موریلٹی کے ایشوز ہیں، دنیا بہت، اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں حال برا ہے۔ میں جاتا ہوں، میں اگر کسی گورے چرچ میں انگلینڈ میں اتفاق ہوا پریچ کرنے کا، اگر 25-30 کی حاضری ہے تو بڑی اچھی حاضری ہے۔ امریکہ سلائٹلی بیٹر ہے۔ میں نے وہاں چرچز دیکھیں جو آدھا چرچ کافی شاپ ہے، آدھا میں عبادت ہوتی، پورا بھرتا نہیں، ان کو انکم چاہیے ٹیکسز پے کرنے کے لیے۔ مینچسٹر میں 2 چرچز جن کے اندر ڈبل سٹوری اپارٹمنٹس بن کے کرائے پہ دیے ہوئے، باہر سے چرچ کی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ امورالٹی اس سینس میں بڑھ گئی، ویسٹرن ورلڈ میں سنگل مدرز بہت زیادہ ہے۔ کینیڈا میں خاص کر کیلگری کا فگر ہے، جو الکوہولک شراب نوشی میں پھنس جاتے ہیں، وہ افسوس کی بات ہے کہ ٹین ایج گرلز کا فگر سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا داری ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے۔ آج جہاں پر ویسٹ میں لوگ کہتے ہیں خدا کدھر ہے، ٹھیک ہے، ہماری اپنی خود غرضی، ہماری اپنی نافرمانی، ہماری اپنی اکڑ، ہماری اپنی ایگو، ہماری اپنی پرائیڈ ہمیں ان باتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ پیدائش 3 باب
آدم ہوا کا واقعہ ہے. اس سے پہلے جو تعلق رشتہ وہ ایک خوبصورت کامل رشتہ ہے. خدا ان کے ساتھ ٹھنڈے وقت آتا ہے, گفتگو کرتا ہے. لیکن تیسرے باب میں جب نافرمانی ہو جاتی ہے, خدا انہیں باغ عدن سے نکال دیتا ہے. اس لیے کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اینتھنی لیمول میرا نام یا کوئی کرسچن نام ڈز ناٹ میک می کیپیبل کہ میں خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گا. قطعاً ایسا نہیں ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب آخری وبا مصر میں آئی تو خدا نے کیا کہا کہ تم اپنی دروازے کی چوکھٹ پر کیا کرنا, خون کا نشان لگا دینا. تو فرشتے نے کیا دیکھنا تھا, وہاں تختی دیکھنی تھی کہ یہ جیکب کا گھر ہے, یہ پیٹر کا گھر ہے, یہ اس کا گھر ہے, کس کا, کیا دیکھنا تھا؟ خون کا نشان. اور میں بلیو کرتا ہوں, بائبل میں نہیں لکھا ہے, ہم انسان ہیں, ہم ڈھیٹ ہیں. کئی کہتے ہوں گے لو جی 9 وبائیں گزر گئی, ان کی ہو جانا, ٹھیک ہے. اور آئی ایم شور کئیوں نے نافرمانی کی ہوگی, اور فرشتے نے کیا کیا ہوگا, اس گھر کے اندر کیا کیا ہوگا, پلاٹھا مار دیا ہوگا. ٹھیک ہے. کلام بڑا کلیئر ہے. اگر مسیح کی مہر ہماری زندگی پر ہے, ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہے. اگر نہیں ہے تو کلام کلیئر ہے, ہم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ آپ پاسپورٹ ٹریول کرنے کے ہمیں مطلب پاسپورٹ رکھنے سے ہم ٹریول کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ویزا چاہیے. ویزا ہوگا تو لاہور سے کراچی سے آپ کو جہاز پہ بیٹھنے دیں گے, ویزا ہوگا تو امریکہ اتریں گے تو چیک کر کے آپ کو اندر امریکہ میں داخل ہونے دیں گے. پاسپورٹ آپ کے پاس, بہتوں کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں, ویزے نہیں لگے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی کے پاسپورٹ میں ہمیشہ کی زندگی کا ویزا نہیں, آپ داخل نہیں ہو سکتے. کلام کا یہ فیصلہ کلیئر کٹ ہے. ڈیوائن ججمنٹ از پیوریفائنگ. میں سمجھتا ہوں یہ مشکلات جو آتی ہیں, یہ پرابلمز جو آتے ہیں زندگی میں, یہ ہمیں پرکھتے ہیں, یہ ہمیں نکھارتے ہیں, ہمارے ایمان کو پختہ کرتے ہیں. اعمال کی کتاب میں جائیے, اعمال سے پہلے 4 انجیل پڑھیے. شاگرد یروشلم چھوڑ کر جا رہے ہیں. پترس انکار کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا. لیکن اعمال کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں, یہ وہی شاگرد ہے جو شہادت قبول کرتے ہیں. ایمان کا یہ پترس کے واز پڑھیں, اتنے دلیری سے واز کرتا ہے اعمال کی کتاب میں. کہتا جس کو تم نے مصلوب کیا, جس کو تم نے سزا سنا دی, اسی کو خدا نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. اعمال 4 باب میں پڑھیں. وہ کہتا اب خداوند تو ان کی یعنی ان کی جو تھریٹ کرتے ہیں کہ تم نے مسیح کا نام نہیں لینا, جب وہ لنگڑے لولے کو اس کو شفا دیتے ہیں ہیکل میں, یوحنا اور پترس. وہ کہتا اب تو ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کمال دلیری کے ساتھ تیرا کلام پیش کریں. ٹھیک ہے. یہ وہی شاگرد ہیں. وہ اس لیے ٹرانسفارمیشن ہے کہ جب آپ مشکل سے نکلتے ہیں آپ مضبوط ہو جاتے ہیں, آپ پختہ ہوتے ہیں اپنے ایمان کے اندر, کیونکہ ہماری بنیاد مسیح یسوع ہے, جو محکم قلعہ ہے, جو ایک مستحکم چٹان ہے. تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ میں, ہمارے لیے آنے والے دور کی مسیح کی آمد کی تیاری ہے. یہ سب نشان ہے. وہ کہتا ہے مال میں جائیں, وہ کہتا ہے جب درد ذیل سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر بچے کی امید ہوتی ہے, اور جب بچہ آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. ہم سب اس دور سے گزرے جو شادی شدہ ہیں, نانے دادا دادی ہیں, امی ابو ہیں, یہ برکت ملتی ہے ہمیں. تو جب بات آتی ہے دوسری آمد کی تو متی 25 دیکھیے, 23, 24, 25. 23 کے اندر ہیکل کے اندر مسیح منادی کر رہے ہیں, اور وہاں پر وہ سختی سے 8 مرتبہ کہنوں کو کہتے ہیں تم پر افسوس.
اس کے بعد وہ نکلتے ہیں تو ہیکل کو دیکھتے ہوئے مسیح کہتا ہے کہ اس کا پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا. اور یہ 70 عیسوی میں پورا ہو گیا. ہیکل برباد، آج تک برباد ہے، ہیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ 24 باب میں وہ جاتے ہیں گتسم، ادھر جا رہے ہیں ماؤنٹ آف آلوز پر. پھر وہ چپ کے آ کے پوچھتے ہیں مسیح کو یہ کیا ہوگا، کب ہوگا. اور 25 پڑھیے، وہ کہتا ہے اس وقت. کس وقت؟ اس وقت یعنی جب مسیح کی آمد قریب ہوگی. 10 کواریوں کا ذکر ہے اور توڑوں کے استعمال کا ذکر ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ انفلوئنزا 1912 میں آ گیا، یہ سارا کچھ میں نے آپ کو اموات گنائی ہیں، ڈیلی نیچرل ڈیتھس 55 لاکھ سال کے مرتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ایک سلسلہ، اس کو ہم روک نہیں سکتے. لیکن اس ساری سچویشن میں کیا ہم چوکس ہیں؟ کیا ہم جاگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم مضبوطی سے اس بات کے بڑے ہمیں اشتیاق ہے کہ مسیح کی آمد ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور یہ تب ہوگی جب ہم تیار ہوں گے. اور 25 باب متی کا ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم تیار رہیں، سب وقت تیار رہیں، ریڈی، پریپیئرڈ. لوکا 13 بڑا دلچسپ ہے، پڑھیے گا کبھی شوق سے، توجہ سے پڑھیے گا. 13 باب اس کی پہلی 5 آیات یا 2 واقعات ہیں. اور وہ سوال کرتے ہیں مسیح کو. وہ کہتے ہیں کہ پلاطوس نے کچھ گلیلیوں کو قتل کر کے ان کے خون کو، جو قربانی کے لیے خون تھا، اس میں مکس کر کے تو گزران دی. لوکا 13 پڑھیے، کلیئر لکھا ہے. اور پھر شلوہ کا برج گرا تو 18 بندے مر گئے. تو سوال یہ اٹھا کہ کیا یہ برے تھے یا گنہگار تھے؟ تو یسوع مسیح کا جواب پڑھیے 5ویں آیت میں. اگر توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے. وہ دوسرے معنی میں کہتا ہے کہ وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ چلے ایک کا اس کی اپنی ایگو تھی، پلاطوس، دوسرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن آپ ان سے بہتر نہیں ہیں یا وہ آپ سے بہتر نہیں ہیں. اگر میں نے اور آپ نے توبہ کر کے مسیح کو قبول نہیں کیا تو کیا فرق ہے؟ وہی حال ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو پھر وہی حال ہے. میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. نو ڈاؤٹ کرونا وائرس کووڈ-19 ضرور پریشانی کا سبب ہے. میری ایک خالہ ہے، امی کی دور کی کزن ہے، انگلینڈ میں ان کی ڈیتھ ہوگی. ڈاکٹر صاحب کی ایک اور کزن ہے، ان کی کزنز آگے نیو جرسی میں ان کی ڈیتھ ہوئی کرونا وائرس سے. یہ سلسلہ چلتا ہے نو ڈاؤٹ. دیکھیے، موت، زندگی، پیدائش کے بعد موت انیویٹیبل ہے، رکے گی نہیں. کسی بندے کا اس دنیا میں رہنے کا پرماننٹ ویزا نہیں ہے. ہم نے اپنے ٹائم پر جانا ہے، جب بھی ٹائم پورا ہوگا. یہ خدا کا نظام، انتظام ہے. زندگی برکت ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، اور اس بلیسنگ کو ہم انجوائے کرتے ہیں. مختلف خطرات زندگی میں ہیں. اب جب روڈ پر چلتے ہیں ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس لائف. فلڈ آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، کال پڑ جاتی ہے، ایپیڈیمکس، انفلوئنزا، کووڈ-19، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے زندگی کے ساتھ. لیکن ہم مسیحیوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری بنیاد مسیح پر ہے یا نہیں. اگر ہم مسیح کے بنیاد پر اس محکم قلعے اور چٹان پر نہیں کھڑے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. میں کلوزنگ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مایوسی ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے، بہت سارے منصوبے رکے ہوئے ہیں اس وقت. بڑا مشکل ہے، دیہڑی دار لوگوں کے لیے مشکل ہے. لیکن آف کورس ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہم عقل مندی سے ان ساری باتوں کا مقابلہ کریں. اس میں کوئی دلیری نہیں کہ اگر سانو کچھ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے. ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں ساری کوشش کے لیے.
तमाम डॉक्टर्स हमारे जो पैरामेडिक्स हैं फ्रंट लाइन पर, उनके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमें अपने तौर पर, शख्सी तौर पर एक डिसिप्लिन की जरूरत है, और डिसिप्लिन अगर जिंदगी में नहीं होगा कोई फायदा नहीं। डिसिप्लिन में जैसे हमें एहतियात करने की जरूरत है, ये कोई बुरी बात नहीं है। खामखा आग से खेलने से मुराद है कि जलने के चांसेस ज्यादा है। सो लेट अस बी वाइज, अक्लमंदी का मुजाहरा करें। और दूसरी बात यह है कि हम अपना रिश्ता खुदा के साथ बहाल करें, क्योंकि मौत तो आनी आनी है। कि कोई शख्स है जो मुझे कह दे मैं मरूंगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो अरबपति खरबपति हो और चाहे वो गरीब आदमी हो। लेकिन खूबसूरती इस बात में है कि हम दुलेरी से मौत को आंखों में आंखें डाल के देखें, और हम इस उम्मीद पर कि हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी और इस्तकाक की बात है। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया, मैं रिपीट करना चाहता हूँ। लॉर्ड टॉमसन, ये सच्चा वाक्य है, उनको सवाल किया, उन्होंने सवाल किया एक फंक्शन पे, नॉर्मन विंसेंट पील, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बड़े अच्छे राइटर हैं, स्पीकर हैं, और उनकी किताबें हैं बड़ी लिखी हुई ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग पर। उनको सवाल किया लॉर्ड टॉमसन ने, उसने कहा कि यू हैव रिटन सो मेनी बुक्स, तुम इतनी मुनादी करते हो, क्या मौत के बाद जिंदगी है? तो उन्होंने जवाब दिया, नॉर्मन विंसेंट पील ने, लॉर्ड टॉमसन को कैंसर था, तो उन्होंने कहा कि देखो, जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 माह पलता है और जब उसका दुनिया में आने के टाइम होता है, तो वो सोचता है कि शायद ये जगह, माँ का पेट मेरे लिए कंफर्टेबल है, मैं यहाँ खुश हूँ, पता नहीं दुनिया में क्या होगा। और वो शायद सोचता है कि मैं इधर ही ठीक हूं, मैं दुनिया में नहीं आना चाहता। तो कहने लगे लॉर्ड टॉमसन, बच्चा पैदा होता है और वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, बहन भाई, शादी ब्याह, बच्चे, दोस्त यार, जिंदगी, खूबसूरती, सारा कुछ एंजॉय करता है। फिर वो कहता है जब उसका टाइम आता है कि इस दुनिया से जाए, तो वो डरता है। वो कहता है यार ये दुनिया अच्छी है, मैं इधर कंफर्टेबल हूं, और वो शायद डरता है कि वो इसके बियॉन्ड क्या है, इसके बाद क्या है। तो कहने लगे, उन्होंने कहा लॉर्ड टॉमसन को, कहने लगे लुक हियर, मेरा ईमान है कि इस जिंदगी के बाद जो कुछ आगे है वो भी खूबसूरत है। तो कहते हैं उसके बाद वो खामोश रहे, लॉर्ड टॉमसन खामोश हो गए, एंड आफ्टर 2 months उसकी डेथ हो गई। ये बेशक कोई शक नहीं कि इसके बियॉन्ड खूबसूरत है। इसलिए पतरस क्या कहता है अपने पहले खत में, कहता है हमारी जिंदा उम्मीद है। हम यानी जिंदा उम्मीद मीन्स कि लिविंग होप है। लिविंग होप इसलिए है कि मसीह मरा, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर उठाया गया और दोबारा आने वाला है। ये हमारी बुनियाद है। सो लेट अस नॉट बी डिप्रेस्ड बाय कोविड-19। परेशान ना हो, मुकाबला करें, अक्लमंदी से रहें, सेंसिबली बिहेव करें, और सबसे बढ़कर अपनी बुनियाद यस्सु अल मसीह पर, जो कलाम मुजस्सम है, जो एक मोहकम किला है, जो एक मुस्तहकम चट्टान है, हम उस पर रखें। खुदावंद आपको बरकत दें और हम सबको इस वबा से बचा के रखे। आइए हम दुआ करें। प्यारे बाप, शुक्रगुजार हैं तेरी नेमतों बरकतों के लिए। हम खुदावंद अपनी लिमिटेशंस का इकरार करते हैं, हमारी हदें हैं खुदावंद। हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि पैदा होने के बाद मरने का दिन मुकर्रर है, लेकिन हमारी दुआ है बख्श दे बाप कि हम इस जिंदगी में यीशु अल मसीह को जाने पहचाने, उसके बेटे और बेटियां कहलाएं खुदावंद। हमारी दुआ है कि सारे एफर्ट्स को जो कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जाते हैं, खुदावंद मदद फरमा। तमाम टीम्स को जो फ्रंट लाइन पर हैं बरकत दे, बचा के रख खुदावंद। और हमारी दुआ है खुदावंद के एवेंचुअली हम इस मुश्किल से निकलेंगे और तेरा नाम जलाल पाएगा। आज के कलाम को हमारे दिलों पर अपने रूह से नक्श कर,
جتنے یہاں موجود ہیں ہمیں بڑی برکت دے، کلیسیا پاکستان کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو، آپ کی توجہ کا شکریہ۔ ہم خداوند کے خادم مسٹر اینتھنی اعجاز لیمول کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مختلف روحانی تجربات سے ہم سب کے ایمان کو بھی مضبوط کیا، اور بہت سی باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی کلام کی روشنی میں، اور بہت سے واقعات باتوں سے میں ایمان میں مضبوط ہوا ہوں، اور میری امید ہے کہ آپ لوگ یا جو بھی آن لائن سن رہے تھے اس کلام سے انہیں بھی کسی نہ کسی واقعہ سے، خداوند کے کلام سے انہیں برکت ملی ہوگی۔ خداوند اور زیادہ ہمیں ایمان میں مضبوط کرے، کیونکہ یسوع مسیح ہی ہماری چٹان، ہماری نجات، ہمارا قلعہ ہے۔ ہم خداوند کی تعریف شکر گزاری کرتے ہوئے گائیں گے گیت نمبر 114، جائیں کس کے پاس گناہ گار، یسوع ہے زندگی، موت سے کرتا ہے وہی پار، یسوع ہے زندگی۔ اور اس کی پہلی 2 آیات ہم گائیں گے، اپنے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں خداوند کے حضور پیش کریں گے، اور وسیم سنی جان ہدیہ اٹھائیں گے۔ آئیے ان نذرانوں، شکر گزاریوں کو خداوند کے حضور پیش کریں۔ اے دنیا کے خالق، پاک فرشتے ہمیشہ تیری حمد و تعظیم کرتے ہیں۔
سب چیزیں، نعمتیں، برکتیں تیری ہی طرف سے انسان کو ملتی ہیں، اور تیری دی ہوئی نعمتوں برکتوں میں سے تیرے لوگوں نے اپنے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں تیرے حضور پیش کی ہیں۔ منت کرتا ہوں ان کو اپنے حضور مقبول ٹھہرا، اور اپنے لوگوں کو اور زیادہ ایمان میں مضبوط رہنے کی اور کلام کو پڑھنے، سیکھنے اور دلوں میں قائم رکھنے کی، اور خداوند اپنے ساتھ وفاداری میں بڑھنے کا فضل عطا کرنا۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت ہم سب کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، تمام حاضر جماعت کے ساتھ، تمام آن لائن سننے والوں کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ، اور ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک رہے، آمین۔ سروس اوور ہو چکی ہے، کیونکہ آج کل ہم باہر مین گیٹ پر نہیں جاتے، لیکن ایک اناؤنسمنٹ کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ پرپوزل آیا تھا کہ ہم یوٹیوب پر اس سروس کو آن لائن رکھیں۔ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی اور جو آن لائن سن رہے ہیں اور جنہوں نے بھی پرپوزل دیا تھا وہ دعا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ سنڈے ہم شاید یوٹیوب پر اس کو کنورٹ کر سکیں گے۔ خداوند آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور برکت دے، آمین۔